ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، حج کے سفر پر موجود تھے۔ کہاں موجود تھے؟ حج کا سفر تھا ان کا۔ تو سفر پر تھے تو ہوا یہ کہ ایک شخص پیچھے سے آیا اور حضرت کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں ان کا کچھ مال تھا، کچھ پیسے وغیرہ تھے، وہ ان کی تھیلی چھین کر بھاگ گیا۔ اور جب بھاگا تو اتنی تیز بھاگا کہ اس کو کیا پکڑا جائے، چلا گیا۔ جب آگے جا کر پہنچا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، آنکھوں کی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ چلانے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ لوگوں نے وہاں اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو اس نے یہ بات بتائی کہ میں ایک بزرگ تھے، وہ مجھے اللہ کے مقرب بندے لگ رہے تھے، لیکن میں ان کی یہ تھیلی چھین کر چوری کر کے بھاگا ہوں، اور تھوڑی دور تک بھاگا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو مجھے اس شخص کے پاس لے کر کے چلی گئی، مجھے اب دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ اس شخص کو لے کر ان بزرگ کی تلاش میں پہنچے، اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا ایک حجام کی دکان کے پاس پیش آیا تھا۔ اس حجام سے پوچھا کہ یہاں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعہ ہوا، کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ان کا گھر تو نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ وہ یہاں سے نماز کے لیے گزرتے ہیں، اور پھر ابھی دوسری نماز کا وقت ہوگا، پھر وہ آئیں گے، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ لوگ اس شخص کو لے کر وہاں بیٹھے رہے۔ جب دوسری نماز کا وقت ہوا تو جب وہ بزرگ گزرے تو ان سے ملاقات کی لوگوں نے، اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی تھیلی لے کر بھاگا تھا، اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ اب وہ شخص بھی ان کے ہاتھ پکڑنے لگا، پیر پکڑنے لگا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، آپ کے ساتھ میں نے ایسا کیا، ہو سکتا ہے آپ مجھے معاف کر دیں تو میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو ان بزرگ کا جواب یہ تھا، بڑا عجیب جواب، کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا، میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اس نوجوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے ابھی آپ سے معافی مانگی نہیں، میں آپ کے پاس آیا نہیں، آپ نے مجھے معاف کیسے کر دیا؟ تو فرمانے لگے بزرگ کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ میرے خیال میں آ گئی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک میدان حشر کے اندر میزان کے پاس کھڑا رہوں گا، جب تک میرے ایک ایک امتی کا فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میزان کے پاس کھڑا رہوں گا، جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کا فیصلہ نہیں ہو جائے۔ تو میں نے یہ سوچا اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا اور پھر یہ فیصلہ اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش کیا گیا، اور جتنی دیر میرے اس فیصلے میں لگے گی اتنی دیر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا رہنا پڑے گا، اسی لیے میں اس کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں، نہ تو میرا کوئی مقدمہ پیش کیا جائے گا، نہ کوئی فیصلہ ہوگا، نہ کوئی دیر لگے گی، میرے حضور کو جنت میں جانے کا جو دیر لگنی تھی اس میں دیر بھی نہیں لگے گی میری وجہ سے، اسی لیے میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یہ ہے نبی سے محبت، ہے نہیں ہے کہ پہلے ہی اس کو معاف کر دیا۔ ہم آپ ہوتے تو ہاں تم نے بہت اچھا کیا، اس کو پکڑ کر کے لاؤ، ذرا اس کو اچھے سے سزا سکھائیں گے اور سبق دیں گے تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ ارے ان بزرگ نے معاف کر دیا پہلے ہی اور ایسی بات کہہ دی، تو اس کو اللہ نے اس واقعے سے ہی توبہ کی توفیق دے دی۔
کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایسے بھی نبی سے محبت کرنے والے، ایسے بھی لوگ نبی کی چاہت رکھنے والے کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی مجھے معاف کر دیا۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کس کے واسطے معاف کیا؟ ہمارے نبی کے واسطے۔